اعتکاف کی متعلق بات بیان کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے معنی میں اعتکاف کی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے بہت بڑی ثواب ہے، کیونکہ میرے دوستوں آخری اشرا میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے اعتکاف کی متعلق بات بیان کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسجد میں اعتکاف نیت کر کے ٹھہرنے کا نام حنفی مسلک کے نزدیک یہ اعتکاف ہے، یعنی اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت اور ایک اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجبیہ کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ جو کوئی بھی بندہ کوئی منت مانگے کہ میں 10 روزہ کی یا 5 دن کے اعتکاف کروں گا مسجد کے اندر، یا میرے فلاں کام اگر پورا ہو جائے تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجبیہ، یعنی اس کے اوپر واجب اعتکاف واجب ہو چکے ہیں۔ اور ایک اعتکاف ہے جو سنت، جو رمضان المبارک کی مہینہ میں میرے دوستوں آخری عشرہ کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھے کہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک اعتکاف نفلی ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایام کا مقدار ہے، جتنے دن کا جی چاہے اعتکاف کر لے، 1 دن کا کر لے، 2 دن کا کر لے، یہ نفلی ہے۔ یا پھر مسجد میں میرے دوستوں داخل ہوتے وقت یہ اعتکاف کی نیت کر لے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا اپنے سیدھے پاؤں کو مسجد میں رکھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اور یہ کہہ لے کہ بھائی مغرب سے لے کے عشاء تک اعتکاف لیتا ہوں۔ لیکن اس میں کچھ اختلافات ہیں کمی میں۔
فتوی اس بات کے اوپر ہے، حضرت امام محمد کی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ ہے کہ آدھا گھنٹہ کے لیے کیوں نہ ہو، ایک نماز کے لیے کیوں نہ ہو، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہو جائے نماز کے لیے تو آپ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں، یہ اعتکاف نفلی ہے۔ اب سنت مؤکدہ جو رمضان کی آخری تاریخوں میں ہے، یعنی آخری عشرہ میں۔ اب میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر اعتکاف کا بہت زیادہ، رمضان المبارک کی مہینہ میں اعتکاف کی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے بہت بڑی ثواب ہے، کیونکہ میرے دوستوں آخری عشرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لائلۃ القدر والی رات کو میں نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ کہ لائلۃ القدر کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہ ہزاروں مہینوں سے بھی، ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے، ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل رات وہ لائلۃ القدر کی رات ہے۔ اب میرے دوستوں، ایک بندہ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے متعلقین کو چھوڑ دے، دوستی یاروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پانے کے لیے صرف اور صرف مسجد میں جا کر اعتکاف لیتے ہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کی ہے، ہر دم کھلے۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں، جب رمضان المبارک کی مہینہ آتی ہیں تو ایک مومن کے لیے دروازہ کھول دی جاتی ہے، روزہ داروں کے لیے جنت کی دروازہ کھول دی جاتی ہے، اور ایک دن میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات دے کر اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتے ہیں۔ پھر پورے مہینے کے اندر جتنے لوگ جہنم سے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت شب قدر والی رات کو ایک ہی رات میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جنت سے نجات، جہنم سے نجات دے کر جنت کے اندر لے کے جاتی ہیں، رب العزت نے مغفرت فرما دیتے ہیں۔